بڑا ایک اہم معاملہ گزشتہ روز ہو گیا۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا، جو رولنگ دی گئی تھی سپیکر کی جانب سے، اس رولنگ کو ختم کر دیا گیا، انٹو کر دیا گیا، اور اب 9 اپریل کے لیے اجلاس بھی بلانے کا کہہ دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے تحریک عدم اعتماد پر اب ووٹنگ ہوگی، اور اس ووٹنگ کے بعد جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق آگے بڑھا جائے گا۔ یہ معاملہ اب بڑا اہم ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آج وزیر اعظم عمران خان قوم سے خطاب بھی کریں گے شام میں، اور اس سے پہلے مسلسل اجلاس وہ بھی بلائے جا رہے ہیں جہاں پر قانونی معاملات کے حوالے سے ان کو بریف کیا گیا ہے، وہیں پر پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی انہوں نے بلایا ہے۔ اب یہ تمام تر چیزیں ہیں جو وزیر اعظم عمران خان کے لیے بظاہر آج کا دن جو آخری دن ہے، کل تو اجلاس بھی بلایا گیا ہے، تو اس میں دیکھا جائے گا کہ کیا فیصلہ تحریک عدم اعتماد پر آتا ہے۔ بظاہر نمبر پورے ہیں اپوزیشن کے پاس، بلکہ نمبر سے معاملات آگے ہیں، اور جو ڈر لگ رہا تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے منحرف اراکین ان کا ووٹ ہوگا تو کیا ہوگا، وہ بھی اب راستے چھٹتے ہوئے کلیئرلی نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان اس خصوصی ٹرانسمیشن میں، نذیر لغاری صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ کار اور ایڈیٹر ان چیف بول۔ لغاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ لغاری صاحب، بڑا اہم فیصلہ، مسلسل ہم جب سے یہ معاملہ ہوا خصوصی ٹرانسمیشن میں دن میں شام میں بیٹھ رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا تھا اور حتمی فیصلہ بھی بہرحال یہ ہے۔ اب اس فیصلے کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی پارلیمان جو ہے وہ اسی طرح سے مضبوط بھی ہوگی، اور جو پاکستان میں جو آئین کی بالادستی ہے وہ اسی طرح سے وہ جاری رہے گی؟ یہ جو سلیکٹو جسٹس والا معاملہ ہے، کہا جاتا ہے نا بار بار اعتراضات کیے جا رہے ہیں، وہ ختم ہو پائے گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا پہلے سے یہ موقف رہا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اور اس کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ یہ ہم شکر ادا کرتے ہیں پروردگار کا اور اعلیٰ عدلیہ کا کہ انہوں نے ان روایات کو زندہ نہیں کیا جو جسٹس منیر نے اور جسٹس انوار الحق نے اور جسٹس ارشاد حسن خان نے قائم کی تھی، اور جو کچھ اس سے پہلے 200 کیس میں ہوا تھا، جو اسما جیلانی جو بعد میں اسما جہانگیر ہوئی تھی، انہوں نے جو چیلنج کیا تھا، اور اس میں یحییٰ خان کو غاصب قرار دیا گیا تھا، اور لیکن ظاہر ہے اس وقت تک تو یحییٰ خان ویسے اقتدار سے باہر ہو چکے تھے۔ یہ فیصلہ آیا اور انہوں نے اس جگہ پر جا کر کھڑا کیا ہے سپریم کورٹ نے، اور سپریم کورٹ کے فل بینچ نے، اور اپنا متفق کا اتفاق رائے کا فیصلہ جو ہے اس پر یہ دیا ہے کہ وہاں معاملہ وہاں لے جایا جائے جہاں سے اٹھایا گیا تھا۔ تو نہ تو آرٹیکل 5 وائلیٹ ہوا تھا، آرٹیکل 6 کے پروسیجر کو چھیڑا ہی نہیں گیا تھا، آرٹیکل 6 لگایا گیا، وہیں پر ہی 2-3 منٹ کے اندر اسی کو ٹرائل کیا گیا، اسی کی ججمنٹ دی گئی، اور اس کا فیصلہ سنا دیا گیا، اور ایڈجرن کر دیا گیا اجلاس، اور اگلے منٹ میں توڑ دیا گیا۔ وہ تو سارے کا سارا ایک معاملہ ایسا تھا کہ جس کے اندر ایک ترتیب سے کام ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اب ہونے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی اقتدار میں آ رہے ہیں، اگر میاں شہباز شریف آ رہے ہیں تو وہ ملک کی طرف توجہ دیں، انتقام کی طرف توجہ نہ دیں، اور اگر وہ انتقام کے چکر میں پڑیں گے کہ انہوں نے ہمیں جیل میں رکھا، ہم ان سب کو جیلوں میں رکھیں گے، اگر اس طرف جاتے ہیں تو پھر ہم سیدھی راہ سے پھر بھٹک جائیں گے۔ اب قانون کو راستہ دیں، قانون جن چیزوں کے بارے میں بالکل کلیئر ہو اور آپ کے پاس ٹوٹل ایویڈنسز ہوں۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ جس طرح سے نیب کے بارے میں سپریم کورٹ کی آبزرویشن آئی تھیں مختلف مقدمات بنائے جانے پر، وہ جو سعد رفیق کے کیس تھا، شاہد خاقان عباسی کا کیس تھا، پھر نواز شریف کے ضمانت کا کیس تھا، تو کورٹ کی آبزرویشن بہت واضح تھی کہ بھئی کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، کس طرح سے آپ ریفرنسز بنا رہے ہیں، کس طرح سے آپ مقدمات بنا رہے ہیں۔ تو کورٹ وہ ہے کہ جس نے اس سے پہلے میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا، جس نے عمران خان کو سرٹیفائی کیا کہ یہ صادق اور امین ہے،
جس نے عمران خان کی حکومت کے آئین سے ماورا اقدامات کو سیٹ اسائڈ کرتے ہوئے آئین کو بحال کیا۔ اب سب کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ایک آئین ہے، ایک ڈیموکریسی ہے، اور ایک یہ ملک ہے، یہ جغرافیہ ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ ہم ہر بات پر لڑ سکتے ہیں، ملک پر، جمہوریت پر، آئین پر جو ہے ہم ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی بات نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ سپریم ہے ہمارے لیے، ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے، آئین کے ساتھ رہنا ہے، جمہوریت کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ ذمہ داری لغاری صاحب بہت زیادہ اہم ہے۔ سر، ایک فیصل عزیز صاحب سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے آیا، وہ پھر جس قسم کا ملائن کیا گیا، یہی سپریم کورٹ تھی، اس فیصلے کو پھر وہ ایک پوری تحریک مجھے نکالا کہ وہ آئی، پھر پاکستان مسلم نون کے جو رہنما ہیں وہ انہوں نے بتوں سے بھی تشبیہ دی کہ یہ بت جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ عمران خان صاحب ایک قومی لیڈر بھی ہیں، وزیر اعظم اس وقت موجودہ، جب ہم بات کریں لمحہ موجود میں وہ وزیر اعظم بھی ہیں، ان پر بڑی ذمہ داری ہے اس وقت کہ یہ معاملات کو اب متنازع نہ بنایا جائے، قبول کیا جائے، یا وہ بھی پھر مجھے کیوں نکالا کہ ایک تحریک چلاتے ہوئے اگلے آنے والے وقت میں نظر آ رہے ہیں آپ؟ میرے خیال ہے مدثر، عمران خان صاحب، ان کی پارٹی ابھی تک سکتے میں، اچھا، اور وہ سڑک پر بھی نظر نہیں آ رہی، اور انہوں نے احتجاج تو نہیں کیا سپریم کورٹ کے فیصلے پر، احترام کیا ہے، اچھی بات ہے، احترام کیا ہے، لیکن وہ سکتے سے باہر نہیں آئے، اور نہ صرف وہ بلکہ ان کے کارکنان، ان کے ہمدرد، اوورسیز پاکستانیز کی بڑی تعداد، جو ایک بڑی لمبی کیمپین چل رہی تھی، وہ سکتے سے باہر نہیں آ رہے، اور وہ انتظار کر رہے ہیں وہ آخری بال جو آج پھینکنی ہے، آج جو قوم سے خطاب فرمانا ہے۔ کابینہ کا اجلاس ابھی ہو رہا ہے، تھوڑی دیر میں شروع ہوگا، اور اس کے اندر یہ اپروول لینا ہے کہ وہ مراسلہ اس کو دکھا دیا جائے عوام میں، اور وہ آخری بال کیا ہے، وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ خان آخری بال تک آئے گا۔ اور کل ان کے جو 2-3 قائدین آئے میڈیا پر، انہوں نے یہی بات کی، اور ابھی شیخ رشید صاحب نے بھی یہ بات کی، ہار نہیں مانیں گے۔ اصل میں یہ ہار نہیں مانیں گے، یہ آخری بال تک کھیلیں گے، میرا خیال ہے دیر ہو گئی، بہت زیادہ دیر ہو گئی، اور وہ آئین کے اندر کھیلنا تھا، آئین سے باہر نہیں کھیلنا تھا، تو وہ آئین سے باہر کھیل رہے تھے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو پوری قوم نے، اپوزیشن نے، پوری قوم نے جو ہے وہ بہت ہی پسند کیا، اس کا احترام کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ جب اپوزیشن کی پارٹیوں کے خلاف فیصلہ آیا تو انہوں نے وہ احتجاج کیا، لیکن میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب اس احتجاج کی طرف جانے کے موڈ میں ہیں، یا ان کی پارٹی کی طرف سے کسی نے بھی سپریم کورٹ کے حوالے سے اب تک کوئی ایسا لفظ کہا ہے، جو کہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ اب خطرہ یہ ہے کہ وہ آئین شکنی والے مرحلے کو دوبارہ دہرا تو نہیں دیں گے، ابھی کوئی ایسی چیز تو نہیں کر دیں گے، قوم سے خطاب کرنا ہے، کابینہ کا اجلاس ہے، کون سی چیزوں کا اپروول لیں گے کابینہ سے، کیونکہ اس وقت وزیر اعظم ہے، ان کی کابینہ ہے، کون سا اپروول لے سکتے ہیں، کیا لیں گے، اس کے بعد کیا قوم سے خطاب کریں گے، اور کیا ایسی بات ہوگی۔ عملی طور پر تو دیر ہو چکی ہے، لیکن اب بھی ان کے جو چاہنے والے ہیں، جو ان کے قریب کے لوگ ہیں، وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں ابھی ہم نے ہار نہیں مانی، ابھی آپ دیکھیے گا، تو ابھی آپ دیکھیے گا، اس مرحلے سے ہمیں نکل جانا چاہیے، یہ نکل جائیں اور اسٹیبلٹی کی طرف جائیں۔ ایک فیصلے نے پاکستان کی اکنامی پر کتنا اثر ڈالا ہے، صرف ایک فیصلے نے، ڈالر کی قیمت کس طرح نیچے آئی ہے، اسٹاک کے اندر صورتحال بہتر ہوئی ہے، بہتری کی طرف سینیریو جا رہا ہے۔ اب یہ کہ اگر آج کا دن سکون سے گزر جاتا ہے، وزیر اعظم پاکستان کا خطاب جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا، کوئی چیلنج یا کوئی اور ایسا اقدام نہیں اٹھاتے وہ، تو میرے خیال ہے کل آنے والی صبح ہماری پارلیمنٹ کے اندر ایک پاکستان کو ایک نئی امید دے گی۔ یہ یقینی ہے شہباز شریف صاحب کا وزیر اعظم بننا سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد، تو اب یقینی ہے، اس کے اندر کوئی شبے والی بات نہیں ہے، اور یہ لغاری صاحب نے بہت اچھی بات کی، اور جس کے قوی امکانات ہیں کہ شہباز شریف صاحب کام پہ دھیان دیں گے، وہ کوئی ایسی حرکت یا ایسا انتقام والا معاملہ نہیں چلائیں گے۔ اب حتیٰ کہ ان کی پارٹی کے اندر ایسے لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی چیز ہو، مریم صاحبہ اس طرح کے بیانات دیتی رہی ہیں، حمزہ صاحب اس طرح کے بیانات دیتے رہیں، لیکن شہباز شریف صاحب نہیں چاہیں گے کہ ایسا ہو، کیونکہ ان کی طبیعت کے اندر ایسی چیز نہیں ہے، اور جس طرح پاکستان کی معیشت اور جس طرح کے ملک کے حالات ہیں، اگر اس میں انتقام والا چکر شروع ہو گیا تو سینیریو بہت زیادہ خطرناک ہو جائے گا، اور پھر اس سے ہم نکل نہیں پائیں گے۔ تو یہ دو سینیریوز ہیں، ایک عمران خان کیا کرتے ہیں آج، دوسرا شہباز شریف صاحب کو کیا کرنا چاہیے، اور شہباز شریف صاحب کے لیے بڑا مشکل بھی ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے دوستوں کے ساتھ ملا کے یہ کام کیا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔